بخشش کی سند مانگتا ہے الحمدللہ الذی دلال ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجالسۃ مخلوقاتہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ونزل القرآن علی عبدہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھیے. اللہم صلی عزیزان مظلوم، ایام ہے اس بی بی کے جس کے لیے سب سے پہلی شہادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب آخری وقت آیا ہے نا بی بی کا عزادارو، تو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر جو بی بی نے وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی کہ اے علی میرے جانے کے بعد اس بی بی سے شادی کرنا جس سے اللہ تمہیں ایسے بچے عطا فرمائے گا جو شجاع بھی ہوں گے اور صابر بھی ہوں گے. روایت کے لفظ یہ ہیں عزاداران مظلوم کہ جب بی بی دنیا سے چلی گئیں تو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے حضرت جناب عقیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے کوئی ایسا خاندان بتاؤ کہ جس کی مائیں ایسے بچے پیدا کرتی ہوں جو شجاع بھی ہوں اور صابر بھی ہوں. دو خصوصیات مولا متقیان نے جناب عقیل کو بتائیں. جناب عقیل نے فرمایا کہ یا علی یہ شجاع اور صابر تو ایک دوسرے کی ضد ہوا کرتے ہیں، ایسے بچے. کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ حسین کے ساتھ کربلا میں جانے والا میرا کوئی ایسا بچہ ہو جو شجاع بھی ہو اور صابر بھی ہو. تاریخ کہتی ہے کہ جناب عقیل کو ہی مولا متقیان نے کیوں کہا؟ علی جانتے تھے کہ عقیل تم بھی تیاری کر لو کہ تمہارا بھی ایک بیٹا ایسا چاہیے جو حسین کی مدد کے لیے ایسا ہو کہ جو شجاع بھی ہو اور صابر بھی ہو. برادرو عقیل نے مسلم جیسا بیٹا دیا. روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جناب عقیل علیہ السلام جب بی بی ام البنین کی گھر مولا متقیان کا رشتہ لے کر گئے ہیں تو جناب ام البنین کی والدہ نے جناب ام البنین سے فرمایا کہ اے بیٹی آج تمہارے لیے علی مرتضیٰ کا رشتہ آیا. بی بی نے جواب کچھ نہ دیا، بس کہا کہ اماں میں آپ کو ایک خواب سنانا چاہتی ہوں کہ میں نے 2 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں ایک چاند اور 4 ستارے اتر رہے ہیں. بی بی کی والدہ فرماتی ہیں کہ علی سے بڑھ کر چاند کیا ہوگا اور ستارے تیری اولاد سے بڑھ کر. روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جب بی بی آپ تو مولا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفا پڑھتے ہیں نا، یہ باوفا بنا کیسے ہے؟ ماں کی پرورش دیکھیے گا، ماں کی تربیت دیکھیے گا کہ جیسے ہی بی بی آئی ہیں نا مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے آنگن میں تو ایک بار جناب سیدہ کے در پر کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ اے سید زادو مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا، میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. عزاداران مظلوم، اللہ تعالیٰ نے بی بی کو ایک بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام عباس رکھا. تاریخ یہ ہے کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام صبح کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے اور شام کے وقت آتے اور سارے دن کا حالات سناتے اپنی والدہ کو. ایک روز کہنے لگے کہ اماں آج بہن زینب نے مجھے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. جیسے ہی سنا نا ماں نے کہ عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہن زینب نے، بی بی تڑپ گئی. بی بی نے کہا کیا فرمایا؟ کہا بہن زینب اے عباس تمہیں معلوم نہیں ہے وہ آقا زادیاں، تم کنیز زادے ہو. اے عباس ہمیشہ ان کو آقا زادیاں سمجھنا. حضرت روایت کہتی ہے کہ اگلے روز جناب ام البنین نے حضرت عباس کو جناب زینب کے حجرے میں نہیں بھیجا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حجرے میں آئے. کیا دیکھا کہ بی بی غمگین بیٹھی ہے. مولا نے فرمایا کہ اے بیٹی علی کی زندگی میں غمگین کیوں ہو؟
کہا بابا میں کب سے عباس کا انتظار کر رہی ہوں، عباس آج مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ عزاداران مظلوم مولائے متقیان نے ایک بار حجرہ چھوڑا، جناب ام البنین کے حجرے میں آئے، کہا بی بی آج عباس کو کیوں نہیں بھیجا؟ کہا مولا یہ عباس سیدہ زینب کو چلانا چاہتا ہے، اس کے سہارے چلنا چاہتا ہے، لیکن عزادارو مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام شیر خدا ہیں، ایک بار زار و قطار رونے لگے، کہا اے ام البنین عباس کو زینب کے حجرے میں ضرور بھیجا کرو، عباس زینب کے سہارے نہیں چلتا بلکہ میری بیٹی عباس کے سہارے چلنا چاہتی۔ اے بی بی ایک وقت آئے گا جب یہ میری بیٹی اس بیٹے کے سہارے جائے گی۔ عزاداران مظلوم کیسی ماں ہے کہ جب 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا ہے نا، چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے بیٹو یاد رکھنا جب واپس آنا تو حسین تمہارے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، اگر حسین ساتھ نہ ہو تو تم بھی واپس نہ آنا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جب 8 ربیع الاول کو بشیر نے منادی دی ہے کہ اے مدینے والوں قافلہ واپس آ گیا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ بنو ہاشم سے یہ بی بی ایک عصا کے سہارے چلتی ہوئی بشیر کے پاس آئیں اور صرف ایک سوال کیا، اے بشیر کیا میرا عباس بھی قافلے کے ساتھ آیا ہے؟ کسی نے کہا کہ بی بی اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ رہی ہے، آپ آقا حسین کے متعلق کیوں نہیں پوچھ رہی؟ عزادارو بی بی فرماتی ہے جب قافلہ چلا تھا عباس کو وصیت بھی کی تھی، نصیحت بھی کی تھی کہ حسین کے ساتھ واپس آنا، اگر میرا بیٹا عباس واپس آیا ہے تو میرا آقا حسین بھی ضرور واپس آئے۔ عزادارو بشیر نے کہا بی بی نہ عباس واپس آئے نہ حسین واپس آئے۔ عزادارو روایت کے لفظ یہ ہے کہ بی بی نے جیسے ہی سنا نہ عباس واپس آئے نہ حسین واپس آئے، عزادارو بی بی آئی ہے جنت البقیع میں۔ ایک دفعہ سیدہ کے روضہ اقدس کے عزادارو پائنٹی پر بیٹھ کر سیدہ کی قبر اطہر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بی بی سید ام البنین بڑی شرمندہ ہے، لگتا ہے میرے بیٹے نے شاید وفا نہیں کی۔ عزادارو جیسے ہی امام زین العابدین نے یہ سنا نا کہ بی بی نے یہ فرمایا کہ میرے بیٹے نے شاید وفا نہیں کی، ایک بار کہنے لگے اے بی بی تیرے بیٹے نے اس انداز میں وفا کی کہ ہر کوئی گھوڑے سے نیچے آیا، اس کے بازو موجود تھے، لیکن جیسے ہی تیرا بیٹا ذوالجلال سے زمین پر آیا تیرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ روایت کے لفظ یہ ہے کہ بی بی جتنے دن زندہ رہی عزادارو جنت البقیع میں بیٹھی رہتی، سیدہ کو فرصہ دیتی رہتی، اور تاریخ کہتی ہے کہ جنت البقیع میں بیٹھنے پر بی بی اپنے ہاتھ سے 5 قبروں کے نشان بنایا کرتی تھی، 5 قبروں کے نشان، اور ایک بار معلوم نہیں کیا سوچا کرتی، ان میں سے 4 قبریں مٹا دیتی تھی، ایک قبر پہ بیٹھی رہتی۔ عزادارو کوئی پوچھا کرتا تھا بیٹی یہ بی بی یہ 5 قبروں کے نشان کون ہے؟ کہا 4 میری بیٹوں کی قبر کا نشان ہے، ایک آقا حسین کی قبر کا نشان ہے۔ کہا فرمایا کرتی کہ بی بی یہ بتائیے 4 قبروں کے نشان کیوں مٹا دیتی ہے، ایک قبر کا نشان کیوں رکھتی ہے؟ کہتی تھی کہ 4 قبروں کے نشان میرے بیٹوں کے نشان ہے، لیکن آقا کی قبر کا نشان اس لیے مٹانا نہیں چاہتی کہ میں عزادار جانا چاہتی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ اللہ ہماری اس عبادت کو کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جناب ام البنین کے صدقے میں جتنے بھی مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کی تمام جائز شرعی حوائج کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے زر کو زر عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما۔ جو یہاں پہ جو حاجات لے کر آئے ہیں اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کی تمام جائز شرعی حوائج کو پورا فرما۔
ہم سب کے علم میں، رزق میں، روزی میں اضافہ فرما۔ اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے زخمی پہلو کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا، جس نے مجھے التماس دعا کے لیے کہا ان کے جائز شریف حوائج کو پورا فرما۔ اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو کربلا، ایران، عراق، مکہ و مدینہ کی زیارات سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، ہمارے وارث ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ امام کے انصار میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اول وقت کا نمازی بنا دے۔ اے محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو محرومین ہمارے ساتھ بیٹھ کر جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا کرتے تھے، خصوصاً جو بیانیان محفل کے مرحومین ہیں، حاضرین محفل کے مرحومین ہیں، اللہ ان سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کو عزاداران امام حسین علیہ السلام میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔